آج ذرا بالکل کھرا سچ بتائیں کہ یہ دراڑ کیوں آئی, وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ تو میں کیا بتاؤں, اب وہ تو اس کی پردہ داری رہنے دیں اس بیچارے کی, اس وقت تو جیل میں ہے وہ. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ عثمان بزدار اور بشرا بیگم یہ دو مین کلپریٹ ہیں, اور میں ان کی برائیاں جا کے کرتا تھا اس کو کہ یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ اس طرح ملے ہوئے ہیں. تو اس نے مجھے کہا ایک دو دفعہ تو منع کیا, پھر کہا مجھے پروف دو. میں نے کہا میں عمران, میں کوئی اپنا کہاں سے پروف, تم آئی بی تمہارے نیچے, آئی سی تمہارے نیچے, ایم آئی تمہارے نیچے, ایف آئی اے تمہارے نیچے, اسپیشل برانچ تمہارے نیچے, پروف میں لے کے آؤں. آل اٹ ٹیکس از ون فون کال کہ بتاؤ مجھے یہ باتیں صحیح ہیں کہ غلط ہیں. تو ایک بار اس نے مجھے بڑا جھاڑ دیا کہ آئندہ اگر یہ بات کی تو پھر آنے نہیں دوں گا, یہ میں آتا ہی نہیں. ایسی کیا بات ہے؟ وہاں سے ہماری خلیج بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. لیکن دیکھیں میں آج بھی, آپ نے دیکھا میں گارڈز وغیرہ کے ساتھ نہیں ہوں, کچھ نہیں ہوں. کیا وجہ ہے کہ ایون پی ٹی آئی کا جو ہارڈ کور فالوور ہے نا, سپورٹر ہے, وہ ایک بات مجھے ضرور کہتا ہے یار اس نے کم از کم حکومت میں فائدے تو نہیں اٹھائے نا ان سے, اور بعد میں 9 مئی کے بعد تو نہیں اس نے برا کہنا شروع کیا. اچھا سر, اس میں ایک بات ضرور کرنی ہے, یہ پی ٹی اے کے حلقوں نے بات کی, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک سابق منسٹر بیچارہ, اب تو اس کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو گیا ہے, اس نے توبہ کر لیا, بلکہ اب تو توبہ کرنے کے بعد بلکہ وہ جو کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کہتے ہیں وہ بھی ہو چکا ہے. انہوں نے کئی نجی محفلوں میں بات کی کہ جی مبشر صاحب جب خزاں سے بہار آئی اور اقتدار آیا پی ٹی آئی کے پاس, تو مبشر صاحب خواہش مند تھے جی کہ چیئرمین پی آئی اے مجھے لگایا جائے یا ایم ڈی پی ٹی وی مجھے لگایا جائے. تو وہ جو ہے وہ 2-3 میٹنگز بھی کی بنی گالا میں, اور خان نے نہیں کیا, تو اس کے بعد یہ بولنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر وہ نالائق آدمی ہے, ان کو تو وزیر ہونا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ خان نے تو سب کے سامنے مجھے کئی باری کہا تم پی ٹی وی کے ہیڈ بن جاؤ, اس کو ٹھیک کرنا ہے. پھر جب اردگان سے اور مہاتر سے وہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم چینل کھولتے ہیں مل کر, اس کے لیے بھی انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ یار یہ چینل کیسے سیٹ ہوگا, کیسے بنائیں گے, تو میں نے تو ریفیوز کیا تھا. اور چیئرمین پی آئی اے جو ہے نا, اس کی اتنی ہی پاور ہے کہ جتنی باہر کھڑے ہوئے گارڈ کی ہے آپ کے. کیوں کہ چیئرمین پی آئی اے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر کسی کو نہیں پتا تو اور وہ منسٹر ہے تو پھر آفرین ہے اس منسٹر پہ اور اس کی عقل پہ. نہیں, آپ کسی ادارے کے ہیڈ ہوں تو پھر وہ گارڈ والی سچویشن میں نہ ہوتی نا. نہیں ہوتا چیئرمین, ہیڈ ہوتا ہی نہیں ہے. چیئرمین نان ایگزیکٹو چیئرمین ہوتا ہے, پی آئی اے میں ایم ڈی ہوتا ہے. اور میں ایم ڈی کیوں لگوں, میں وزیر رہ چکا ہوں 4 وزارتوں کا. بالکل, میں نے اگر کہتا تو میں یہ کہتا بھائی ایویشن کا منسٹر لگا دو. میں یہ کیوں کہوں گا کہ پی آئی اے کا ایم ڈی لگا دو یا چیئرمین لگا دو, یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. تو یہ مجھے بتائیں, جب وزارت کی بات کرتے ہیں تو وہ اعزاز ہے یہ طاقت کی علامت ہے آپ کی نظر میں؟ اور آپ بڑے تگڑے وزیر تھے اس وقت, وہ جو دور ہے مجھے یاد ہے, تو وہ بھی ذرا کہانی بتائیں کہ وزیر بن کے کیا آشکار ہوئے راز, وہ کون سی دنیا ہے وہاں جا کے دماغ کتنا خراب ہوتا ہے, ڈالے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, سیکورٹیاں چل رہی ہیں, بتیاں گھوم رہی ہیں. ان سے نہیں ہوتا. میں ایک بہت بڑے بیوروکریٹ ہے, میں نام نہیں میں لوں گا کیونکہ حیات ہیں اور ابھی بھی ہیں, اسلام آباد میں ہیں اس وقت. وہ میرے ایک وزارت میں تھے. تو پہلے میں تو گیا تھا کارپوریٹ ورلڈ سے نا, ورلڈ کال سے وہاں پہ گیا تھا. تو پہلی دفعہ جب میری عادت تھی میں لیپ ٹاپ اپنے ساتھ رکھتا تھا, میں کیری کرتا تھا. تو میں نکل رہا ہوں تو پہلے مجھے میرے پی این نے کہا سر میں چکنا, میں کہا نہیں تھینک یو. میرا پی آر او آ گیا, میرا پی ایس او آ گیا, سب میں کرنی میں خود اٹھا رہا ہوں. اب میں نکلا ہوں تو سامنے سے بھائی صاحب بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے. کہ اتنا بڑا افسر, خیریت ہے, وہ جانگنا ہو گئی ہے. آتی انہوں نے میرے ہاتھوں سے بریف کیس چھینا میرا اور جوتا اتار دیا کہ سر جوتے نال مارو سر پر ہے, آنر نہ ساڈے کولوں لوو ہے. وہ 3 دن میں نے جب آنر دیا اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں انسان نہیں رہوں گا یہاں پہ. میں نے لیپ ٹاپ ہی چھوڑ دیا گھر پہ, میں کل لاتا ہی نہیں میں اس کو. یہ آپ کا ایسا دماغ خراب کر دیتا. ماضی قریب کی بہت بڑی ہیروئن نے آپ کے پاؤں پکڑے تھے, مجھ سے شادی کر لو. نام بھی بتائیے. نام رہنے دیں, اپنا رام رہنے دیں, وہ ان کی اپنا نعیم جاننے صاحب کو والی تو پتہ ہی ہے, چلیے مجھے بتا دیں. نعیم صاحب کی بڑی عزت ہے جی ایسی تمام شوبز کی فیلڈ میں, لیکن نہیں میں نے کیا نام بتانا. لیکن نہیں, وہاں سے نکلنا پھر انڈسٹری سے, یہ ایک سوال ہے سر کہ آپ جیسا پروڈیوسر ڈائریکٹر, اور پھر اتنا زبردست آپ کام کر رہے تھے, اتنی بڑی فلم بنائی اس دور میں, اور پھر اس سے نکل آنا اس طرح. میں نے اپنی زندگی میں نعیم صاحب, آپ کو میں ایک بات دوں, میں قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے پلاننگ کبھی نہیں کیا. نام میں نہیں پوچھ سکتا, تم پوچھنا, میرا کیا مسئلہ ہے. نعیم صاحب کو بھی پتا نام, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں. میرے پر مجھے تو کیوریوسٹی ہے بھائی, نام وام کوئی نہیں ہے میرے پاس, لیکن پرابلم یہ ہے. لیکن آپ نے دوسری شادی جس سے کی ان کا بھی تعلق شوبز سے ہے. دوسری شادی
دوسری کون سی شادی؟ مجھے بھی بتائیں نا. عجیب ہی بات ہے. تو نعیم صاحب نے بتایا نہیں کچھ شادی ٹائپ ہو سکتی ہے. شادی ٹائپ ہو سکتی ہے. چلیں یہ کر لیتے ہیں. شادی سوال نہیں پیدا ایک ہی شادی ہے الحمدللہ. چلے پہلی شادی کا بتائیے. پہلی شادی ابھی آپ ایک ہی شادی میں کہہ رہے ہو پہلی یا دوسری؟ پہلی ہوتی ہے پھر دوسری ہوتی ہے, لیکن اگر دوسری نہیں ہو تو ہو سکتا ہے وہ شادی ٹائپ ہو. نہیں آپ کا مطلب ہے کوئی ریلیشن شپ آپ کہہ رہی ہیں, کوئی آپ میرے افیئر کی بات کر رہی ہیں. جی جی. تو بی میرے کئی افیئرز رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نام نہیں لیتا لوگوں کے اس طرح, اور مجھے اپنی شو نہیں مارنی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ شو میرا نعیم کے ساتھ ایک بالکل رومانس ہے, ایک افیئر جیسا تعلق ہے. میں پیار کرتا ہوں اس سے, اور یہ بھی کرتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہم نے کوئی پان کھایا ہوگا ایک ساتھ جا کے, کبھی کوئی کلفی کھائی ہوگی, کبھی کوئی آئس کریم کھائی ہوگی, تو وہ پبلک میں بتانے کی تو باتیں نہیں ہوتی, آپس میں انجوائے کرنے کی. کبھی کسی افیئر کی وجہ سے بھابی ڈسٹرب تو نہیں ہوئی؟ کبھی لڑائی جھگڑا؟ شادی کے بعد نہیں ہوا, فکر نہ کریں. اچھا, اس تو بعد کوئی نہیں. سمر وائن آپ نے گایا, وہ کیسا ایکسپیرینس تھا, اور اس کے بعد پھر کوئی نیا گانا نہیں آیا؟ دیکھیں سمر وائن تو تھا اس لیے کہ میرا شو بینڈ تھا, اور وہ بینڈ تھا, اور میں شوکت خانم کا ڈونر تھا. میں وہاں گیا ہوا تھا, تو ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیڈ ہیں شوکت خانم کے, انہوں نے کہا کہ یار تو ساڈا چلڈرن وارڈ وے کیا کدے. میں کہ نہیں. تو وہ مجھے لے گئے چلڈرن وارڈ میں, تو ایک بچی کھڑی تھی وہ 12-13 سال کی, تو وہ بالکل میری بیٹی کی شکل کی تھی. تو میں نے کہا اس کا کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی ڈونر کا ویٹ ہو رہا ہے. تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا بیٹا میرا شو آج کل بینڈ ہے, جیسے شروع ہوگا تو ہم پھر آپ کے لیے شو کریں گے اور آ جائیں گے فنڈ. تو مجھے کہتی ہے انکل اگر تب تک میں مر گئی تو کیا ہوگا؟ تو میں کانپ گیا. اور حالانکہ آپ اینکرز جو ہوتے ہیں نا, ان کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہوتی, تو میرے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی کرنے کو اس کے بعد. تو میں نے کہا آپ بتائیں میں کیا کروں؟ کہتی ہے آپ تو گانا گا دیں گے تو لوگ ڈونیشن دے دیں گے. تو میں نے کہا اوکے. تو وہاں سے جب تک میں ڈبلیو بلاک اپنے دفتر آ رہا تھا, تو ہم نے سوچ لیا کہ گانا کرنا ہے, کون سا کرنا ہے. پھر آڈیشنز ہم نے کرنے تھے کہ وہ لڑکی کا کون کرے گا. تو جو بھی ہمارے ایک ویڈیو ڈائریکٹر ہوتے تھے, تو جو بھی جو تھے وہ انہوں نے کو 5-6-7 لڑکیاں جو تھیں وہ لے کے آئے باری باری. ان میں ہی آئمہ بھی تھی, اور پھر ہم نے سب کو آڈیشن کیا. تو جو ٹیلنٹ آئمہ کا تھا, لیکن آئمہ کا ڈبل ایج تھی. ایک تو اس کا ٹیلنٹ تھا, اچھا اس میں, اور ایک اور لڑکی میں ٹائی تھی بیسیکلی. لیکن آئمہ کی مدر کو اس وقت بڑا 3rd یا 4th اسٹیج کا کینسر تھا, اینڈ شی واز آلسو ڈائنگ آف کینسر. بعد میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو پھر ہم نے اس کو چوز کیا بیکاز آف دیٹ سگنیفیکنس. لیکن اس ویڈیو کی وجہ سے سوشل میڈیا اویئرنیس پہ ہم نے جو پیسے جمع کیے, اسے تقریباً مجھے بتایا گیا ہے کہ 215 بچوں کا علاج ہوا. سو اس گانے کا بیک گراؤنڈ یہ تھا, وہ ایک سوشل کاز کے لیے تھا. آپ پیانو بھی بڑا اچھا پلے کرتے ہیں, تو سمر وائن تھوڑا سا گنگنا دیں گے, کافی بھی سمر. بڑا عرصہ ہو گیا میں نے سنا نہیں. اور جب یہ ریلیز ہوا تو میں پہلی دفعہ پیروز کیفے کے درختوں کے اوپر لگے ہوئے اسپیکروں میں نیچے بیٹھ کے ہم نے سنا, تو یہ ذرا تھوڑا سا بڑا عرصہ ہو گیا سنا نہیں. دیکھیں ایسے میں نہیں گنگناتا بغیر ویل شیل کے, تو وہ آپ یا تو علیم خان صاحب کو کہیں کہ اپنا بٹوال کا کریں. ہو گئی نہیں ہے ایسا, وہ تو چیک لے لیں نہیں, چیک تو باؤنس ہو جاتے ہیں آج کل, نہیں پائی ہوتی. دیکھیں سما کے نہیں ہوتے کبھی, ٹائم گزر گیا, ٹائم چلا گیا اپنا. لیکن میوزک سے آپ کا لگاؤ بہت گہرا ہے, آپ کا اکثر جو ہے. اور میوزک کون سا میوزک گنگناتے ہیں اکثر؟ مجھے زیادہ جو ہے نا وہ کلاسیکل انسٹرومنٹل پسند ہے, اسپیشلی ویسٹرن. میں کہنا نہیں چاہتا, کون سے فیورٹ سنگرز ہیں آپ کے بتائیے؟ مجھے سنگرز نہیں, میں تو آرکیسٹرا, یعنی اس میں مجھے زیادہ وینجلس پسند ہے, مجھے ہانس زمر پسند ہے, مجھے پہلے بیتھوون یا چائکوفسکی یا شوپین, یہ لوگ پسند ہیں. میں انڈین بھی آج کل اگر میں گاڑی میں اپنے لگائے ہوئے ہیں, تو وہ سیکسو فون کے اوپر میں سن رہا ہوں انڈین گانے جو ہے نا, سولو جو سیکس کے اوپر ہوتے ہیں. آج کل مجھے ایک اور جو دماغ میں کیڑا آیا ہوا ہے کہ سیکسو فون سیکھنا چاہیے. تو میں نے ایک دن باقر صاحب کو کہا, شاہ جی کو, کہ سیکس پلیئر لبو کو میں سیکھنا ہے. وہ اس دن کے بعد باقر کا فون ہی نہیں آ رہا مجھے, کوئی سیکس پلیئر ہی نہیں لگ رہا ادھر میرا کیا. اچھا یہ بالکل متضاد شیڈ ہے آپ کی لائف کے. اب کٹ کریں ذرا, ایک میوزک لور, ایک فنون لطیفہ سے محبت کرنے والا, عاشق مزاج شخص, اب وہ کھرا سچ کی
کرسی پہ بیٹھ گیا بطور اینکر.